نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی تعداد دکھائی آپ کو فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑی، آگے فرمایا ولو اراکہم کثیراً، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ان کی تعداد زیادہ لفشلتم، تو تم گھبرا جاتے، حوصلہ ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور البتہ تم آپس میں جھگڑتے، فی الامر، اس جنگ کے معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے جنگ بدر کا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے 310 یا 313 جو مشہور ہے کہ 313 کی تعداد اپنے صحابہ کی لے کر ابو سفیان کے ایک لشکر جو کہ کسی کاروباری سلسلے میں باہر گیا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا، اس کے محاصرے کے لیے نکلے تھے۔ کہ اس وقت کی بات ہے کہ اس محاصرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت تعداد بھی کم تھی کہ ایک اور مقام پر ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ میرے پاس یہ چند لوگ ہی ہیں جو کہ تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، تو ان کی حفاظت فرمانا، اگر یہ نہ بچے تو تیرے دین کا یہیں پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے دعائیں بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خواب کے اندر کفار کی جو تعداد دکھائی بہت کم دکھائی، حالانکہ 3 گنا زیادہ تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کو یہ تعداد جو دکھائی گئی یہ کم کیوں دکھائی گئی؟ اس میں مفسرین مختلف آراء ذکر کرتے ہیں کہ یا تو یہاں پر جو تعداد کم دکھائی گئی ہے وہ مسلمانوں کے ایمان اور تقوی میں مضبوط اور بلند ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر یا تو وہ جو کفار تھے ان میں سے بہت ساری تعداد ایسی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی، تو اس وجہ سے ان کی تعداد کو کم دکھایا گیا، اور یا پھر اس جنگ میں آپ علیہ السلام کے لشکر کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی جو کہ بہت زیادہ تعداد تھی، تو اس وجہ سے ان کی تعداد کم دکھائی گئی، اور اس کم تعداد کو دکھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو حوصلہ دینا اور ان کو اس میں اپنا بھرپور حصہ ادا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی دینا مقصود تھا۔ اور اگر یہ تعداد زیادہ دکھائی دی جاتی یا اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کراتا کہ وہ تعداد زیادہ ہے تو ہو سکتا تھا وہ ڈر کر اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور مدد بھی کی فرشتوں کے ذریعے، اور فرمایا انہ علیم بذات الصدور کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے،
یعنی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا اور ان کے جذبے کو، تمام تر حالات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تعداد کو کم دکھایا تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں صحابہ کرام کو کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس لشکر کو فتح عطا فرمائی اور کامیاب اور کامران کیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔